لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. رمضان المبارک 1447 ہجری اور اس ماہ مبارک رمضان کی یہ پہلی مجلس اور پہلی شب. سب سے پہلے اس ماہ عظمت، ماہ رحمت، ماہ برکت کی آپ سب کی خدمت میں اور پوری امت مسلمہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں اسلام اور مسلمین کی حفاظت اور ترقی اور کامیابی کی دعا کرتا ہوں. ماہ مبارک رمضان جو کہ ایک بہترین فرصت ہے، ایک بہترین موقع ہے انسان کو بنانے کا، سنوارنے کا اور سجانے کا. گر جاتا ہے. تھوڑا آگے لے لو، تھوڑا آگے لے لو، آگے لے لو، آگے لو. بس ٹھیک، بس ٹھیک. سب مل کر آواز بلند صلوات. تو عرض کر رہا تھا کہ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین فرصت ہے اپنے کو روحانی لحاظ سے اور نفسانی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے
اخروی لحاظ سے بنانے کا، سنوارنے کا اور سجانے کا۔ جیسا کہ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید ان روزوں کی بدولت تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ صرف کھانے اور پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ جب انسان روزہ ہو تو جیسا کہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے تمام حصے روزے سے ہوں، تمہاری آنکھیں بھی روزہ ہوں، تمہاری زبان بھی روزہ ہو، تمہارے ہاتھ بھی روزہ ہوں، تمہارے پیر بھی روزہ ہوں، یہاں تک کہ تمہاری فکر اور تمہاری سوچ بھی روزے سے ہو۔ اگر انسان نے واقعاً 1 مہینے تک یہ ایکسرسائز کر لی، 1 مہینے تک یہ مشق کر لی، 1 مہینے تک یہ کوشش کر لی، تو اس 1 مہینے کی کوشش کے بعد، اس 1 مہینے کی ایکسرسائز کے بعد لعلکم تتقون، شاید تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، شاید تمہارے اندر خوف آخرت پیدا ہو جائے، شاید تم متقی بن جاؤ، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید تم اپنے کو حرام سے بچا لو، اور شاید تم اپنے کو واجبات کا پابند بنا لو۔ اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں روزے ہیں، جہاں نمازیں ہیں، جہاں اور دعائیں اور دیگر عبادتیں ہیں، وہیں یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، اور اسی کے لیے یہ پورے مہینے کی جو مجلسیں ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ ان مجلسوں میں ایک ایسا عنوان، ایک ایسا موضوع کہ جو بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے، سماج کی ہر فرد، مرد ہوں یا عورت، سب کے لیے ایک درس کے طور پر، ایک نصیحت کے طور پر، ایک عبرت کے طور پر، ایک واعظ کے طور پر، ایک معلومات کے طور پر، تاکہ اس ماہ مبارک رمضان میں ان مجلسوں سے فائدہ اٹھا کے ہم اپنی معرفت میں اضافہ کریں اور اپنے کو روحانی اور معنوی لحاظ سے بلند کریں۔ اسی لحاظ سے اس سال کا جو موضوع ہے، اسلامی زندگی کے 10 عملی ستون، اسلامی زندگی کے 10 عملی ستون، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کی وضاحت ہوگی، اور ایک ایک کر کے یہ جو ستون ہیں، ستون کہتے ہیں پائے کو، ستون کہتے ہیں پلر کو، یہ جو ستون ہیں، یہ جو پلر ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور کوشش یہ ہوگی کہ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے، معصومین علیہم السلام کی حدیثوں کے ذریعے سے، اور جو واقعات اور حالات اور امثال ہیں ان کے ذریعے سے بات کو بچوں، نوجوانوں، جوانوں اور سماج کی ہر فرد تک پہنچایا جائے۔ عزیزو، یاد رکھیے، یہ ہمارا پورا دین، یہ حقیقت میں یہ جو عمارت ہے پورے دین کی، اس کی کچھ بنیادیں ہیں، اور یہ انہی بنیادوں کے اوپر یہ پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے ایک درخت ہوتا ہے، درخت خالی یہ درخت نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اور اگر جڑیں نہ ہوں تو یہ درخت سوکھ جائے گا، خشک ہو جائے گا، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس درخت کا حقیقت میں یہ درخت اسی وقت درخت کہلائے گا، اور یہ درخت اسی وقت سرسبز و شاداب رہے گا کہ جب حقیقت میں جڑ مضبوط ہو۔ اگر جڑ مضبوط ہے تو اس پر شاخیں بھی آئیں گی، اس پر پھل بھی آئیں گے، اس پر پھول اور پتیاں بھی آئیں گی، لیکن اگر جڑ کمزور ہے تو پھر حقیقت میں نہ شاخیں دکھیں گی، نہ پھول دکھیں گے،
نہ پتیاں دکھیں گی۔ اسی طریقے سے یہ ہمارا جو دین کا درخت ہے، یہ جو اسلام کا درخت ہے، اس کے بھی کچھ اصول ہیں، اور انہی اصولوں کو کہ جن کے اوپر یہ درخت کھڑا ہوا ہے، آپ ایک کام کریں، اس کو ہٹا دیں اور یہ چالو کرا دیں، اس کو، یہ ڈسٹرب کر رہا ہے تھوڑا سا یہ۔ محمد وآل محمد صلوات۔ یہ جو سب مل کر آواز بلند صلوات۔ تو عزیزان محترم، یہ جو اسلام کا درخت ہے، جن بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جن بنیادوں کے اوپر قائم ہے، اسی کو اصول دین کہتے ہیں۔ اگر یہ بنیاد مضبوط ہے تو، اگر یہ جڑ مضبوط ہے تو شاخیں بھی نکلیں گی، اس کے اوپر پھل بھی آئیں گے، اور اس کے اوپر پھول اور کلیاں بھی کھلیں گی۔ لیکن اگر جڑ ہی کمزور ہے تو پھر جڑ کی کمزور ہونے کی بنیاد پر نہ تو اس میں شاخیں دکھیں گی، نہ پھول دکھیں گے، نہ پھل دکھیں گے۔ اب جو ہمارا موضوع ہے، اس موضوع کے لحاظ سے یہ جو 10 عملی ستون ہیں، حقیقت میں یہ انہی 5 بنیادوں پر رکے ہوئے ہیں، انہی جڑوں کے اوپر قائم ہیں کہ جن کو اصول دین کہا جاتا ہے۔ شیعہ مکتب فکر میں عمل کو ایمان کا لازمہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر ایمان ہے تو عمل ضرور ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، عمل ایمان کا لازمہ ہے کہ اگر ایمان ہے تو عمل ضرور ہوگا، اور عملی تقاضا حقیقت میں یہ اسے سمجھا جاتا ہے کہ اگر انسان ایمان رکھ رہا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عمل بھی کرے۔ صرف زبانی اقرار یا عقیدہ کافی نہیں ہے، بلکہ عقیدے کو کردار اور عمل سے ثابت کرنا ضروری ہے کہ اگر واقعاً تم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، اس کے وجود کو تسلیم کیا ہے، اس کو عادل جانا ہے، تو کچھ اپنے عمل سے تو بتاؤ کہ تم اس کو عادل جانتے ہو، اپنے عمل سے تو بتاؤ کہ تم اس کے وجود کے قائل ہو، اپنے عمل سے تو بتاؤ کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہو، اپنے عمل سے تو بتاؤ کہ اس کا حکم ماننے والے ہو۔ تو جہاں وحدانیت ہے وہیں رسالت اور نبوت۔ ہم نے زبان سے تو کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ لیکن اگر محمد کو اللہ کا رسول مانا ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو ثابت تو کرو، تم یہ جو مان رہے ہو، جو اقرار کر رہے ہو، تو تم ثابت تو کرو۔ بلکہ قرآن تو اس سے بھی آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو یہ آپ کا اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ آپ کی پیروی کے بغیر، آپ کے اتباع کے بغیر، آپ کے نقش قدم پر چلے بغیر ان کا عقیدہ وحدانیت، حقیقت میں یہ عقیدہ کھوکھلا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو ثابت کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ پیغمبر کے نقش قدم پر چلنا، پیغمبر کو نمونِ عمل قرار دینا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پیغمبر کا عمل ہمارے لیے نمونِ عمل ہے، وہیں خود پیغمبر کے جو برحق جانشین ہے، امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک،
یہ تمام ائمہ ہمارے لیے ہادی ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں۔ اگر ہم نے ولایت علی اور ائمہ اطہار علیہم السلام کو قبول کیا ہے تو اپنے عمل سے تو ہم ثابت کریں۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب ہے حاکمیت۔ ہم معصومین علیہم السلام کے لیے، ائمہ اطہار کے لیے وہ ولایت بمانے دوستی اسے نہیں مانتے ہیں، اسے تو آئے مودت میں مانگا گیا ہے۔ بلکہ یہاں کے اوپر یہ جو کہا گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو یہاں پر ولایت بمانے حاکمیت ہے۔ تو اگر ہم نے امیر المومنین اور ائمہ اطہار کو اپنا حاکم مانا ہے تو حقیقت میں بتاؤ تو تم کہ تمہارے اوپر مولا کی حکومت ہے، تمہارے گھر کے اوپر مولا کی حکومت ہے، تمہارے بچوں کے اوپر مولا کی حکومت ہے، تمہاری سوسائٹی میں مولا کی حکومت ہے، تمہارے سماج میں، تمہاری جماعت میں کسی اور کا نہیں بلکہ علی کا راج ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اسی طریقے سے عقیدہ آخرت بھی ہے، عقیدہ قیامت بھی ہے کہ ہم نے مانا تو کہ ہاں آخرت ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد سوال جواب ہیں، حساب کتاب ہے، جزا سزا ہے، جنت جہنم ہے، صراط میزان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ہم نے تسلیم کیا ہے اور مانا ہے اور یقین کیا ہے تو ہم اپنے عمل سے بتائیں بھی تو کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ کبھی کبھی خود ہمارا اپنا، میں کسی دوسرے کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، خود ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، جیسے قبر میں سوال جواب ہے ہی نہیں ہے، جیسے برزخ کی منزل ہے ہی نہیں ہے، جیسے قیامت کے دن دوبارہ ہم کو اٹھنا ہی نہیں ہے، جیسے قیامت کے دن ہم سے کوئی حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے۔ لہٰذا اس غفلت کو، جس غفلت کے بنیاد کے اوپر ہم بے راہ روی کا شکار ہو گئے، ہم نے مانا کہ آخرت ہے لیکن ہمارا عمل تو نہیں بتا رہا ہے کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ لہذا جہاں ایک طرف ایمان ہو وہیں ایمان کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ عمل ہو، تاکہ پتہ چلے کہ جس چیز کو تم مان رہے ہو، جس چیز کو تم قبول کر رہے ہو، جس چیز کو تم تسلیم کر رہے ہو، حقیقت میں واقعاً اس کا اظہار اعضاء اور جوارح سے ہونا چاہیے، اس کا اظہار اپنے عمل سے ہونا چاہیے، اور اسی کو فروع دین کہا گیا ہے، اسی کو فروع دین کہا گیا ہے۔ جس طریقے سے اصول دین مشہور کیا ہے؟ اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، لیکن ان کے ذیل میں بھی بہت سے اصول ہیں، بہت سے عقیدے ہیں کہ جن کو ہم کو ماننا واجب ہے۔ اسی عقیدہ توحید کے ذیل میں کیا وجود پروردگار کا عقیدہ نہیں ہے؟ عقیدہ توحید ہی کے ذیل میں وجود پروردگار کا عقیدہ ہے، یا جتنے بھی اسماء حسنہ، جتنی بھی صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان تمام صفتوں کو تسلیم کرنا، ماننا، یہ کس کے تحت ہے؟ اسی عقیدہ توحید کے تحت ہے۔ اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ جبار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رؤوف ہے۔ یہ کس کے تحت ہے؟ اسی عقیدہ وحدانیت کے تحت۔ اور ان سب کے اوپر ہم کو عقیدہ رکھنا ہے، ان سب کو ماننا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے عقیدہ نبوت اور امامت، اس عقیدہ نبوت اور امامت کے تحت بھی بہت سے عقیدے ہیں جن کو ہم کو ماننا ہے، جن کو ہم کو تسلیم کرنا ہے، جن کو قبول کرنا ہے، چاہے وہ ولایت ہو اور چاہے وہ پیغمبر کی ختم نبوت ہو، اور چاہے حسینیت ہو یا کربلائیت ہو یا مہدویت ہو، یہ سب اسی عقیدہ امامت کے تحت آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آخرت،
جب کہا گیا کہ قیامت، تو قیامت کا مطلب کیا ہے؟ قبر نہیں ہے، قبر کے بعد برزخ نہیں ہے۔ قیامت میں کیا وہ صراط اور میزان اور حساب اور کتاب اور جزا اور سزا اور جنت اور جہنم نہیں ہے؟ ہے کس کے تحت؟ اسی عقیدہ قیامت کے تحت۔ اسی طریقے سے اگرچہ جو مشہور فروع دین کیا ہیں وہ 10 ہیں، لیکن بہت سے اعمال اور بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جو انہی اعمال کے تحت آتے ہیں، یا تو نماز کے مقدمے کے طور پر ہیں یا نماز کے تحت ہیں، یا روزے کے مقدمے کے طور پر ہیں یا روزے کے تحت ہیں، یا حج کے مقدمے کے طور پر ہیں یا حج کے تحت ہیں، یا خمس و زکوٰۃ کے مقدمے کے طور پر ہیں یا خمس اور زکوٰۃ کے تحت ہیں، یا جہاد کے مقدمے کے طور پر ہیں یا جہاد کے تحت ہیں، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقدمے کے طور پر ہیں یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت ہیں، یا تولا اور تبرہ کے مقدمے کے طور پر ہیں یا تولا اور تبرہ کے تحت ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ کیونکہ آج کی یہ مجلس پہلی مجلس ہے اس موضوع کی، لہٰذا میں اس پورے موضوع کا آج ایک بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آنے والی جو مجلسیں ہیں، آنے والی جو تاریخیں ہیں، ان میں آسانی کے ساتھ بات آپ کے ذہن تک پہنچ سکے، اور پھر ایک ایک ستون کے تحت گفتگو ہو۔ پہلا ستون کیا ہے، دوسرا ستون کیا ہے، تیسرا ستون کیا ہے، یہاں کے 10 کے 10 جو اسلام کے ستون ہیں۔ کون سے ستون؟ عملی ستون، پریکٹیکلی ستون، کہ جہاں ہم کو عمل کر کے بتانا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے۔ اس سلسلے میں آج کی جو گفتگو ہے، بس مختصر سے وقت میں یہ 3 حصوں میں ہے۔ پہلے حصے میں قرآن مجید کی آیتیں ہیں، دوسرے حصے میں معصومین علیہ السلام کے ارشادات ہیں، اور تیسرے حصے میں علماء نے جو اس فروع دین سے متعلق قسمیں بیان کی ہیں وہ ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کے اوپر نظر کیجئے تو قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 25 ارشاد ہوتا ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پیغمبر بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، کن کو؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، جس طریقے سے نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہر جگہ آپ کو ملے گی، ویسے ہی ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ اسی طریقے سے چھوٹا سا سورہ عصر، مسلسل آپ تلاوت سنتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں نے دن میں مجلس میں بھی اس سورہ کے ذیل میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی تصور یہ کرتا ہے کہ یہ 4 گروہ الگ الگ ہیں، ایمان لانے والے الگ، یہ بھی کامیاب، عمل صالح کرنے والے الگ، یہ بھی کامیاب، حق کی دعوت دینے والے الگ، یہ بھی کامیاب، جو صبر کی نصیحت کرنے والے ہیں یہ الگ، یہ بھی کامیاب۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کامیاب بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور اکثریت گھاٹے میں ہے، تو اگر ہم الگ الگ مانتے ہیں تو تھوڑے کہاں، یہ تو بہت ہو گئے، اور گھاٹے میں تھوڑے سے لوگ ہوں گے، فائدے میں تو بہت ہوں گے۔ عزیزان محترم، یہاں کے اوپر یہ 4 گروہ الگ الگ نہیں ہیں، یہ 4 گروہ الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ 4 گروہ ایک ہی گروہ ہیں، یہ ایک ہی گروہ کی صفتیں ہیں، یہ ایک ہی گروہ میں پائی جانے والی کوالٹی ہے کہ جہاں ایمان ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔
الا الذین آمنوا، مگر وہ کہ جو ایمان لائے. خالی ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح. اور جب تک ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح نہیں ہوگا یہ اپنے کو گھاٹے سے نہیں بچا پائے گا. اور ابھی بھی یہ گھاٹے سے بچا نہیں ہے، ابھی بھی یہ فائدے میں نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ ضروری ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تم تو نمازی بن گئے، تم نے تو روزے رکھ لیے، تم تو خود اچھے ہو گئے، تم تو اللہ والے بن گئے، لیکن تم نے اپنے بچوں کو تو بنایا ہی نہیں، اپنی زوجہ کو تو بنایا ہی نہیں، اپنے گھر والوں کو تو بنایا ہی نہیں، اپنے دوستوں کو تو بنایا ہی نہیں، اپنے رشتہ داروں کو تو بنایا ہی نہیں. جہاں تک تمہاری بات پہنچتی تھی، جو تمہارے ساتھ رہتا تھا، تمہارے اٹھتا بیٹھتا تھا، کم سے کم جس کو تم واعظ کر سکتے تھے، نصیحت کر سکتے تھے، بتا سکتے تھے، اللہ کی طرف لا سکتے تھے، اس کو تو تم اللہ کی طرف لائے ہی نہیں. لہذا ابھی بھی تم نقصان سے محفوظ نہیں ہو. نقصان سے کب بچو گے؟ اس نقصان سے اس وقت محفوظ رہو گے جب ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو، اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ حق کی دعوت، حق کی طرف بلانا. اللہ حق ہے، رسول اللہ حق ہیں، ائمہ اطہار حق ہیں، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قرآن حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، یہ سب حق ہیں. حق کی طرف بلانا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ابھی بھی انسان محفوظ نہیں ہے، بلکہ ایک صفت اور باقی رہ گئی کہ جہاں تم ایمان لائے ہو، جہاں عمل صالح انجام دیا ہے، جہاں حق کی دعوت دی ہے، وہیں صبر کی نصیحت کرو. اس دنیاوی زندگی میں مشکلات ہیں، اتار چڑھاؤ ہیں، پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، مرض ہیں. کہیں ان دنیاوی زندگی میں ان مشکلات اور ان امراض میں گرفتار ہو کہ کہیں حق کا دامن نہ چھوڑ دینا، کہیں راہ سے بے راہ مت ہو جانا، کہیں ادھر ادھر مت بہک جانا، بلکہ صبر کرو. صبر کیا چیز ہے؟ یہ جو مصیبت کے اوپر صبر ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں کسی کو تکلیف پہنچ گئی، کسی کے یہاں کچھ غم ہو گیا، ہم نے کہا بھائی صبر کرو. یہ صبر تو بہت نیچے درجے والا صبر ہے. لیکن اس سے بھی بلند صبر یہ ہے کہ انسان گناہ کے اسباب موجود ہوں، لیکن اللہ خوف خدا کی بنیاد پر، خوف آخرت کی بنیاد پر اس گناہ سے قریب نہ ہو اور اپنے کو بچا لے. اس موقع پر صبر کرنا. اطاعت کے مقابلے میں صبر، کہ جہاں ایک طرف ہمارا فائدہ ہے، ایک طرف آرام ہے، ایک طرف آسائش ہے، دوسری طرف واجبات ہیں، دوسری طرف وہ اوقات ہیں. ہم اس فائدے کو، جو دنیاوی فائدہ ہونے والا ہے، اس کی بنیاد پر واجبات کو ترک نہ کریں. اس سے ہم صبر کر لیں. یہ جو تھوڑا سا مال ملنے والا تھا، تھوڑی سی دولت ہاتھ آنے والی تھی، ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، دیکھو واجبات نہ چھوٹنے پائے، لہٰذا اگر یہ ڈیل ہوتی ہے ہو، نہ ہوتی ہے نہ ہو، لیکن دیکھو نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز قضا نہ ہونے پائے. میں نے مثال دی تھی شہید ابراہیم رئیسی جس وقت رشیا گئے ہیں، آپ سب نے وہ فوٹو دیکھا ہوگا، پوتن کے ساتھ بیٹھے ہوئے میٹنگ میں ہیں، اور اسی میٹنگ کے بیچ میں نماز کا وقت ہو گیا. شاید طولانی میٹنگ ہو، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کو. انہوں نے دیکھا کہ شاید جو فضیلت کا وقت ہے، جو نماز کا وقت ہے، وہ نکل جائے گا، لہذا اسی موقع کے اوپر وہ کہتے ہیں آپ تشریف رکھیں، ذرا سا میں نماز ادا کر لوں. اور اسی جگہ کے اوپر، اسی میٹنگ ہال میں مصلی بچھا دیا، اور اسی میٹنگ ہال میں مصلی بچھا کے نماز ادا کر رہے ہیں. اور جتنی دیر یہ نماز ادا کرتے رہے، وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا. حقیقت میں جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ بندے اس کی اطاعت کرتے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اسی طریقے سے سورہ کہف آیت نمبر 110 ارشاد ہوتا ہے کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، اسے چاہیے
کہ اعمال صالحہ بجا لائے۔ اگر ہم کو اپنے رب سے ملاقات، اور کس کو ملاقات نہیں کرنی ہے، کس بندے کی ملاقات نہیں ہونی ہے؟ کل سب کو ملاقات کرنی ہے، کل سب کو سامنا کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم واقعاً اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہو تو اعمال صالحہ انجام دو۔ سورہ نحل آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو بھی اعمال صالحہ انجام دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اس کے لیے ایک پاک اور طیب زندگی ہے۔ پاک اور طیب، ان تمام آیتوں میں آپ نے جو چیز ملاحظہ فرمائی وہ کیا ہے؟ عمل صالح۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خالی ایمان کافی نہیں ہے، خالی عقیدہ کافی نہیں ہے، بلکہ عقیدے کے ساتھ ساتھ، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے۔ جہاں ایک طرف یہ قرآن مجید کی آیتیں، اگرچہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید کی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا حصہ ہے وہ معصومین کے ارشادات کا ہے۔ امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کلمات حکمت 150 نمبر کی حکمت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، لا تکن ممن یرجو الا خیرۃ بغیر العمل۔ ایک شخص نے آپ سے واز کرنے کے لیے کہا کہ مولا آپ ہم کو کچھ واز فرمائیے۔ تو جب اس نے واز کی درخواست کی کہ مولا کچھ واز کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں نہ ہو جانا جو بغیر عمل کے آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اور بہت سے جملے ہیں، لیکن یہاں کے اوپر یہ پہلا جملہ اس کلمات حکمت کا یہی ہے کہ دیکھو ان لوگوں میں نہ ہو جانا کہ جو عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ آخرت میں ہمیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، اور ہم تو کامیابی ہوں گے، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی، بالکل۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جن ہستیوں کو ہم نے تسلیم کیا ہے، حقیقت میں ان کے حکم کے اوپر بھی تو عمل کریں۔ من ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، 23 نمبر کی حکمت ہے۔ جسے اس کے اعمال پیچھے چھوڑ دیں، توجہ کیجئے گا، جسے اس کے اعمال پیچھے چھوڑ دیں، اس کا نسب، اس کا شجرہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ تم ہوگے بڑے خاندان والے، تم ہوگے اچھے نسب والے، لیکن اگر واقعاً اچھے خاندان کے ہو، اچھے نسب کے ہو، تو عمل کر کے تو دکھاؤ، عمل کر کے تو بتاؤ۔ جس کو اعمال پیچھے چھوڑ دیں، اس کو شجرہ آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے 176 نمبر کے خطبے میں مولا فرماتے ہیں، العمل العمل ثم النہایۃ النہایہ والاستقامۃ الاستقامہ ثم الصبر الصبر والورع والورع۔ مولا فرماتے ہیں عمل کرو عمل۔ یہ کون پکار رہا ہے؟ یہ کون آواز دے رہا ہے؟ یہ کون حکم دے رہا ہے؟ عمل کرو عمل، انجام پر نگاہ رکھو، انجام پر، کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ استقامت سے کام لو، استقامت سے۔ دنیا میں مصروفیتیں بھی ہیں، دنیا میں ضرورتیں بھی ہیں، دنیا میں پریشانیاں بھی ہیں، دنیا میں دشواریاں بھی ہیں، دنیا میں امراض بھی ہیں، دنیا میں تکلیفیں بھی ہیں، لیکن دیکھو ان تمام حالات میں استقامت رکھنا،
دین کے راستے سے ہٹ مت جانا، عمل کو ترک مت کر دینا، عمل کو چھوڑ مت دینا، استقامت سے کام لو، استقامت، احتیاط کرو، احتیاط۔ تمہارے لیے ایک انتہا معین ہے، اس کی طرف بڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے حقوق کی ادائیگی اور اس کے احکام کی پابندی کے ساتھ حاضری دو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اب یہ جو آخری جملہ ہے، آخری فرد تک توجہ رکھیے گا۔ ہم سب کس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد انشاءاللہ مولا امیر المومنین کی زیارت ہوگی، اور یقیناً زیارت ہوگی۔ مولا امیر المومنین ہمارا سہارا بنیں گے، مشکل کشا ہماری مشکل کشائی کریں گے۔ لیکن آپ ان آخری جملوں کے اوپر، اسی 176 نمبر کے خطبے کے یہ جملے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو ان تمام احکام کی پابندی کے ساتھ حاضری دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارے اعمال کا گواہ بنوں گا، قبر میں تمہارے اعمال کا میں گواہ بنوں گا، برزخ میں تمہارے اعمال کا گواہ بنوں گا، قیامت کے دن تمہارے اعمال کا میں گواہ بنوں گا، اور روز قیامت، اللہ اکبر، اسی کو تو کہتے ہیں امام، روز قیامت تمہاری طرف سے تمہاری وکالت کروں گا۔ کاش یہ جملہ پہنچ جائے ذہنوں تک، وکالت، ہماری وکالت کون کرے گا کل؟ مولا فرما رہا ہے کہ میں کروں گا تمہاری وکالت اللہ کی بارگاہ میں، میں تمہاری طرف سے تمہاری وکالت میں کروں گا۔ تمہاری وکالت کروں گا کا مطلب کیا ہے؟ کہ دیکھو اعمال انجام دو۔ اب اگر کہیں کے اوپر کچھ تھوڑا بہت اگر چھوٹ گیا یا رہ گیا یا توبہ نہیں کر سکے یا معافی نہیں مانگ سکے، اور کہیں سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی رہ گئی، تو کل میں تمہاری اللہ کی بارگاہ میں وکالت کروں گا کہ معبود یہ تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والا تھا، یہ تیرے رسولوں کی رسالت کا اقرار کرنے والا تھا، یہ تیرے ائمہ کی ولایت کو ماننے والا اور تسلیم کرنے والا تھا، یہ قیامت اور آخرت کے اوپر عقیدہ رکھنے والا تھا۔ معبود اسے معاف کر دے، اسے بخش دے، اسے عذاب جہنم میں مبتلا مت فرما۔ یہ کون وکالت کرے گا ہماری طرف سے؟ مولا امیر المومنین۔ عزیزان محترم، فروع دین اسلام کے عملی احکام ہیں، جو عقائد یعنی اصول دین کے بعد فرد اور معاشرے کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ احکام انسان کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو معین کرتے ہیں۔ دیکھیں، دو طریقے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی انفرادی ذمہ داری، انفرادی کا مطلب خود ہماری اپنی ذمہ داری، اور ایک ہوتی ہے سماج کی ذمہ داری۔ ہماری اپنی ذمہ داری اپنے لحاظ سے، اور ہماری اپنی ذمہ داری سماج کے لحاظ سے۔ یہ دونوں ذمہ داریاں حقیقت میں کب پوری ہوتی ہیں؟ انہی فروع دین کے اوپر عمل کر کے۔ اسلام کے جو عملی احکام ہیں، ان احکام کے اوپر عمل کر کے۔ اور حقیقت میں یہ احکام ہی ہیں کہ جو ان ذمہ داریوں کو معین کرتے ہیں، مشخص کرتے ہیں، جس سے نہ صرف عملی شکل اختیار کرتا انسان، عملی یعنی ہماری جو عملی زندگی ہے یہ شکل اختیار کرتی، بلکہ زندگی میں نظم اور ضبط، تقوی اور معاشرتی حسن و خوبی پیدا ہوتا ہے۔ دینی احکام میں فروع دین کی اہمیت کو ان 5 باتوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ میں آج خالی ہیڈنگ پیش کر رہا ہوں، وقت تمام
باقی گفتگو انشاءاللہ کل. اول یہ جو احکام ہیں، یہ جو فروع دین ہیں، یہ ایمان کا عملی ثبوت ہیں، نمبر 1. نمبر 2، خدا سے تعلق کا ذریعہ. نمبر 3، نظم و ضبط اور تقوی. انسان اگر اعمال ان فروع دین کے اوپر عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ نظم، ضبط اور اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. چوتھے، انفرادی اور اجتماعی تربیت. ان اعمال کے ذریعے سے جو فروع دین ہے ان پر عمل کر کے ہم ویکتیگت طور پر بھی اور سماجی لحاظ سے بھی یہ ہماری بھی تربیت کا ذریعہ ہیں اور سماج کی تربیت کا بھی ذریعہ ہیں. پانچویں، عبادات اور معاملات. اب اگر انشاءاللہ وقت ملا تو کل اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. عمل کی بات آئی تو عمل کے ذیل میں حقیقت میں اگر آپ ائمہ اطہار علیہم السلام کی زندگیوں پر نظر کیجئے تو حقیقت میں جہاں جیسا کہ خود ایک شخص نے چوتھے امام کی عبادت کو دیکھ کے کہا تھا، مولا آپ اور اتنی عبادت، آپ اور اتنی عبادت. تو اس موقع پر مولا نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ سے کسی کی ناطے داری نہیں ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. اگر تم کو اللہ سے قریب ہونا ہے تو اس قریب ہونے کا ذریعہ اس کے اوپر عقیدے کے ساتھ ساتھ، اس کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ یہ عمل ہے. یہ نمازیں ہیں، یہ روزے ہیں، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ خمس ہے، یہ جہاد ہے. اس کے ذریعے ثابت کرو کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے قربت اختیار کرو. امام حسین جب مدینے سے نکلے تو مدینے سے نکلتے وقت امام نے کیا فرمایا تھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. امام حسین مدینے سے نکلے تھے امت کی اصلاح کے لیے. کئی طریقے کی اصلاح تھی. جو انحراف پیدا ہو گیا تھا امت کے اندر، جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا امت کے اندر، جو امت راہ سے بے راہ ہو گئی تھی، جو خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو گئی تھیں، حقیقت یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے اصحاب اور انصار کی قربانی پیش کر کے رہتی دنیا تک کے لیے اس دین کو بچایا ہے، اس اسلام کو بچایا ہے، اس شریعت کو بچایا ہے، اس قرآن کو بچایا ہے. ورنہ ان بنی امیہ نے جو چال چلی تھی حقیقت میں دین ختم ہو جاتا، دین کے نقش مٹ جاتے. لیکن یہ امام حسین ہے. یقیناً وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے، وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے. آپ بھی وطن سے ہجرت کرتے ہیں، ہم نے بھی وطن سے ہجرت کی. لیکن کوئی بھی وطن سے ہجرت کرے، ایک دوسرے شہر میں جائے، دوسرے شہر کو آباد کرے، تو بہرحال کہیں نہ کہیں اس دنیاوی زندگی میں اس ہجرت کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. ہماری زندگی ہوتی ہے، ہماری ترقی ہوتی ہے، ہماری کامیابی ہوتی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے، ہماری اولاد کا فیوچر ہوتا ہے. کہا بھائی یہاں سے ہجرت کریں گے تاکہ اولاد کا فیوچر بن جائے، یہاں سے ہجرت کریں گے تاکہ ہم کو آسانیاں فراہم ہو جائیں. ہم یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں تاکہ ہمارا روزگار اور کاروبار ترقی کرے. کہیں نہ کہیں سے کوئی دنیاوی پہلو ہماری نظر میں ہوتا ہے. اللہ اکبر، یہ ہم ہیں. لیکن کتنا سخت ہوتا ہے وطن کو چھوڑنا. انسان چلا جاتا ہے، یہاں سے بمبئی جائے، احمد آباد جائے، دبئی جائے، امریکہ جائے، لندن جائے، کہیں بھی جائے، لیکن جب کوئی خاص موقع آتا ہے تو وطن یاد آتا ہے. جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو وطن یاد آتا ہے، جب کوئی غم کا موقع ہوتا ہے تو وطن یاد آتا ہے. لاکھ دوست ہوں، لاکھ احباب ہوں، لاکھ روزگار اور کاروبار نے رونق پکڑی ہوئی ہو، لیکن پھر بھی وطن یاد آتا ہے. جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم آسانیوں میں ہیں، ہم آسائش میں ہیں. اللہ اکبر. امام حسین نے جو اپنا وطن چھوڑا ہے تو وہاں کے اوپر یہ امید نہیں تھی کہ ہم کو وطن چھوڑنے کے نتیجے میں ہمیں یہ کامیابی ملے گی اور یہ
دولت ملے گی اور یہ ثروت ملے گی اور یہ حکومت ملے گی اور یہ تخت و تاج ملے گا۔ امام حسین جانتے تھے، امام حسین ہی نہیں بلکہ امام حسین نے اپنے ساتھ جتنے بھی افراد تھے سب کو بتا دیا تھا، سب کو آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھو میرے ساتھ آ تو رہے ہو لیکن یہ راستہ بڑا دشوار ہے، یہ منزل بڑی دشوار ہے، اگر ہمارا ساتھ دے سکتے ہو اور اس راستے کی دشواریاں برداشت کر سکتے ہو تو ہی ہمارے ساتھ آنا، اس میں تم کو بھوکے بھی رہنا ہوگا، پیاسے بھی رہنا ہوگا۔ حقیقت میں تم کو امتحانوں سے بھی گزرنا ہوگا اور قربانی بھی دینا پڑے گی۔ اس کے باوجود جب امام چلنے لگے ہیں تو امام کے ساتھ امام کے اہل حرم ہیں، امام کے بچے ہیں، امام کے گھر کی خواتین ہیں۔ راوی کہتا وہ منظر دیکھ رہا تھا جب مدینے سے قافلہ جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک بی بی برآمد ہوئی۔ اب جو بی بی برآمد ہوئی تو ایک جوان آگے بڑھا اور اس جوان نے آنے کے بعد بی بی کا شانہ پکڑا اور شانہ پکڑ کے محمل میں سوار کرایا۔ میں نے سوال کیا کون ہے یہ؟ پتہ چلا کہ یہ ام لیلہ ہیں کہ جنہیں علی اکبر نے سوار کرایا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک بی بی برآمد ہوئی، پھر ایک نوجوان آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد ایک بی بی کو محمل میں بٹھالا۔ میں نے پوچھا یہ کون بی بی ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ ام فروہ ہیں جنہیں قاسم نے سہارا دیا ہے۔ پھر ایک مرتبہ بیت الشرف کا دروازہ کھلا، پھر ایک بی بی برآمد ہوئی۔ عباس آگے بڑھے، شانہ پکڑا، محمل میں بٹھالا۔ میں نے پوچھا کون بی بی؟ پتہ چلا کہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے کہ جنہیں عباس نے سوار کرایا۔ عزاداروں کہتے ہیں اب جو بیت الشرف کا دروازہ کھلا ہے اور بی بی برآمد ہوئی تو حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، عباس آگے بڑھے، عباس نے زانوؤں کو تہہ کیا، عزاداروں حسین نے بازو پکڑا، بی بی کو بٹھالا۔ میں نے پوچھا کون بی بی؟ پتہ چلا کہ یہ زینب کبریٰ ہیں۔ میں کہوں گا آقا جس شان سے یہ قافلہ جا رہا ہے کاش اسی شان سے یہ قافلہ واپس آئے، لیکن قافلہ گیا تو بڑی شان سے تھا لیکن واپس اس شان سے نہ آ سکا۔ جس وقت یہ قافلہ واپس آیا ہے تو اس عالم میں آیا ہے کہ جیسے ہی مدینے کے در و دیوار پر ام کلثوم کی نظر پڑی ہے تو ایک مرثیہ پڑھ دیا، اے میرے نانا کے مدینے، میرے آنے کو قبول نہ کرنا۔ ہم جب گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، ہمارے سروں پر وارثوں کا سایہ تھا، لیکن اب جب ہم واپس آ رہے ہیں ہماری گودیاں خالی ہو چکی، ہمارے سروں سے ہمارے وارثوں کا سایہ اٹھ چکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء و ابیہا و بعالہا و بنیہا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں معبود اس ماہ مبارک رمضان میں معبود سب کی حفاظت فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، مظلوموں کی مدد فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔